21 مارچ سن عیسوی میں یہی آج کا دن 21 مارچ کی تاریخ تھی جب تاجدار کائنات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ایک عظیم ہجوم لے کر حجت الوداع سے واپس پلٹتے ہوئے مقام غدیر خم پہ رکے. اور یہ آج 21 مارچ کو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے آپ نے نہیں بلایا، مجھے مولا علی نے بھیجا ہے. مجھے اس علی نے بھیجا ہے جس کی ولایت کا ڈنکا بجانا میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے. غدیر خم کے مقام پر رکے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرما کر لوگوں سے کہا انی ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا. لوگوں، پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جوں انبیاء آتے رہے ہر بعد میں آنے والے نبی کی عمر پہلے سے کم ہوتی چلی گئی، نصف ہوتی گئی، کم ہوتی گئی. یہ فرما کے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بھی وقت رخصت آ گیا ہے. پہلے یہ اشارہ دیا، اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا، اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں، دو میراثیں، دو سرمائے، دو عظیم نعمتیں، دو نسبتیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان کا دامن تھام لوگے تو لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک نسبت اشارہ سمجھنا ہے، بس دو ہی ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول. اسی طرح ہی ہے نا، بولیے، ایک اللہ اور ایک رسول، دو ہیں. اور فرمایا کہ دونوں نے ایک ایک نسبت تمہیں دی ہے. دونوں نے، دو ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول. ایک دولت اللہ نے دی ہے، ایک دولت فرمایا میں رسول دے رہا ہوں. نہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھوڑنا اور نہ رسول کی عطا کردہ نعمت کو چھوڑنا. تو آپ نے فرمایا دو نعمتیں دے رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ نے بھیجی، اور اہل بیتی اطرتی، اور جو میں دے رہا ہوں نسبت وہ میری اہل بیت اور میری اطرت. ان دو کو تھام لینا، اگر دونوں کو جوڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ارشاد فرما کر تاجدار کائنات نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک ہجوم ہے صحابہ کرام کا، درختوں کا سایہ ہے، اوپر وہ چادر تان کے کھڑے ہیں، سخت دھوپ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرما کر حکم ہوتا ہے، دو نسبتیں بیان کی کہ میری قرآن اور اہل بیت میری اطرت. پھر مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر تاجدار کائنات نے پوچھا، جمی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک حاضرین سے پوچھا، اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. 3 بار سوال کیا. فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا حقدار ہوں؟
اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حاکم ہوں، مالک ہوں؟ 3 شہادتیں لیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا بلا بلا، حق ہے حق ہے حق ہے۔ یہ 3 بار پوچھنا یہ ولایت محمدی کا اعلان تھا۔ اولا لفظ سن لیں، کیا؟ اولا بالمؤمنین من انفسہم، ولا سے یہ ولایت محمدی تھی جو مومنوں کی جانوں پر ہے، جو مومنوں کی اولا بالمؤمنین، مومنوں کی جانوں پر ولایت محمدی کا تخت سجا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، میری ولایت پر ایمان لانے والوں اور میری ولایت پر شہادت دینے والوں اور میری ولایت کی معرفت رکھنے والوں، جو میری ولایت کو اپنی جان پر مانتا ہے، سن لے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولیکم من بعدی، میرے بعد علی تمہارا ولی ہوگا۔ اور یہ ارشاد فرما کر تاجدار کائنات نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اللہم والی من والا ہو وعاد من آدہ ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وحب من احبہ وابغض من ابغضہ۔ عرض کیا باری تعالی یہ میرا علی ہے اب، اور یہ میرا ولی ہے، اب آج سے والی من والا ہو، اللہ تو بھی اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے۔ اس حدیث میں، یہ حدیث صحیح مسلم ترمذی میں نے اس کے اوپر پوری کی، اب اس وقت حوالے نہیں دیتا، میں نے سینکڑوں کتب اہل سنت والجماعت کی کتب حدیث اور صحاح ستہ اور دیگر کتب سے، سینکڑوں کتب سے تحقیق کے ساتھ، تنقیح کے ساتھ، تخریج کے ساتھ صرف یہ ایک حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کے تمام طرق تخریج اور تحقیق کے ساتھ کتاب میں جمع کر دیے۔ اس کتاب کا نام رکھا ہے السیف الجلی، چمکتی ہوئی تلوار علی منکر ولایت علی۔ جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس کی گردن پر چمکتی ہوئی تلوار۔ 2 کتابیں لکھی ہیں اس محرم الحرام میں، یہ باپ پر لکھی ہے، یہ کیا باپ پر لکھی ہے مولا علی پر، اور ایک کتاب ساتھ ہی بیٹے پر لکھی ہے مولا